خاوند مجبور کرتا ہے کہ گھر والوں اور لوگوں سے جو سنا ہے وہ سب کچھ بتایا جائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میرا خاوند مجھے مجبور کرتا ہے کہ میری والدہ یا بہن یا کسی دوسرے شخص نے جو بات بھی کی ہے وہ مجھے بتاؤ، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری ماں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جس سے گھر خراب ہو جائے، اور اگر میں نہ بتاؤں تو مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا میں خاوند کی بات مان لوں یا نہ؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ نمبر 1، اس خاوند پر واجب ہے اگر اس کی بیوی کی بات صحیح ہے تو وہ اپنی بیوی سے اس مطالبہ میں اللہ رب العزت سے ڈرے اور وہ یہ جان لے کہ وہ اس فعل کی بنا پر گناہ گار ہوگا، اور اس کی بیوی کے لیے اس مطالبہ میں اطاعت کرنا حلال نہیں۔ نمبر 2، اور ہم اس خاوند کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی بجائے اپنے نفس میں مشغول رہے اور اپنے عیوب کو دیکھ کر ان کی اصلاح کرے اور اپنی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اپنے نفس امارہ کی اصلاح کرے۔ اس کے لیے لوگوں کے بارے میں مشغول ہونے سے یہی بہتر اور اولیٰ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور فلاں نے کیا کہا اور کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والا وہ شخص ہے جو اپنے نفس میں مشغول ہو کر اللہ کو بھول جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والا شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو بھول کر لوگوں میں مشغول ہو جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفوائد صفحہ نمبر 58۔ یہ شخص لوگوں کے بارے میں بدگمانی رکھ کر اپنے بارے میں یہ اعتقاد مت رکھے کہ وہ خود کمال شخصیت کا مالک ہے اور پھر لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ یہ تو ایسا شخص ہے جو لوگوں کے قصے اور حالات سننے اور ان کی عزت سے کھیلنے کی خواہش رکھتا ہے۔ نمبر 4، اس خاوند سے امید تو یہ تھی کہ اگر بیوی اپنے خاندان یا کسی اور شخص کی بات اس کے لیے نقل بھی کرتی تو وہ اسے قبول نہ کرتا، چاہے وہ کلام اس کے اپنے بارے میں ہی ہوتی، کیونکہ اس کی بیوی اس صورت میں چغل خور اور غیبت کرنے والی ہوتی۔ بعض سلف رحمہم اللہ کا قول ہے، چغل خور اور غیبت کرنے والا شخص ایک لحظہ میں اتنی خرابی پیدا کر دیتا ہے جو جادوگر ایک برس میں خرابی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ خاوند اپنے لیے کیسے قبول کر رہا ہے کہ وہ ایسا کرنے کی بیوی کو خود وصیت کرے، بلکہ اگر بیوی ایسا نہ کرے تو اسے سزا کی دھمکی دیتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی کسی شخص کی چغلی یا غیبت کرے اور اسے کہا جائے کہ فلاں شخص تیرے بارے میں یہ کہتا ہے یا تیرے بارے میں یہ کر رہا ہے، تو اس شخص کو یہ 6 کام کرنے چاہیے۔ اول، وہ اس کی تصدیق مت کرے کیونکہ چغل خور فاسق ہے۔ دوم، وہ چغل خور کو ایسا کرنے سے منع کرے اور اسے نصیحت کرے اور اس کے اس فعل کو برا کہے۔ سوم، اس سے اللہ کے لیے بغض رکھو کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک مبغوض شخص ہے اور جس پر اللہ کا غضب ہو اس سے بغض رکھنا واجب ہے۔ چہارم، اپنے بھائی کے بارے میں غالباً برا ظن نہ رکھے۔ پنجم، اسے جو کچھ بتایا گیا ہے اس کی بنا پر وہ جاسوسی پر آمادہ نہ ہو اور اس کی کھوج میں نہ لگ جائے۔ ششم، جس چیز سے چغل خور کو روکا ہے اس چیز پر خود راضی نہ ہو جائے، اس لیے وہ اس کی چغلی کو نقل کرتے ہوئے یہ مت کہنا شروع کر دے کہ فلاں شخص نے مجھے یہ بتایا ہے، اس طرح تو وہ خود بھی چغل خور بن جائے گا اور اس نے بھی وہی کام کر لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاذکار صفحہ نمبر 275۔ خاوند جو اپنی بیوی سے چاہتا ہے وہ چغلی اور غیبت ہے جو کہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتی ہے، اس لیے بلا شک و شبہ اس کے نقل کرنے میں فساد و خرابی اور بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر بیوی کے خاندان والے اپنی بات کو خاوند تک نقل کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، اور یہ علم میں ہونا چاہیے کہ فساد و خرابی کی نیت سے ہی کلام کرنے کو چغلی اور غیبت نہیں کہا جاتا، بلکہ بعض اوقات تو صرف بطور تماشا اور کھیل اور فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس چیز سے اجتناب کرنا اور بچنا اور دور رہنا ضروری ہے وہ چغلی اور غیبت ہے، جو ایک شخص سے دوسرے شخص یا پھر ایک جماعت سے دوسری جماعت کی طرف نقل کی جاتی ہے، یا پھر ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کی طرف خرابی و فساد کی غرض سے اور انہیں لڑانے کے لیے نقل کی جاتی ہے، اور یہ چیز ایسی چیز کا انکشاف کرنا ہے جسے وہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، چاہے جسے بتائی جا رہی ہے وہ ناپسند کرے یا پھر جس کی جانب سے نقل کی جا رہی ہے وہ ناپسند کرے یا پھر کوئی تیسرا شخص، اور چاہے یہ بات ہو یا قول یا اعمال یا کتابت یا پھر اشارہ کنایا، اور چاہے منقول اقوال ہوں یا پھر اعمال، اور چاہے عیب ہوں یا منقول عنہ کا نقص یا نقص نہ ہو۔
انسان پر واجب ہے کہ وہ جو لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہے وہ اس پر خاموش رہے، لیکن وہ جسے بیان کرنے میں کسی دوسرے مسلمان شخص کا فائدہ ہو یا اسے شر سے محفوظ رکھنا مقصود ہو تو وہ جائز ہے۔ چغلی اور غیبت کا سبب یہ ہوتا ہے یا تو جس کی چغلی کی جا رہی ہے اس سے برا ارادہ رکھنا مقصود ہوتا ہے، یا پھر جس سے چغلی کی جا رہی ہے اس سے محبت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، یا پھر فضول اور باطل باتوں میں مشغول ہو کر لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ یہ سب حرام ہے۔ چغلی اور غیبت کی حرمت پر کتاب و سنت میں بہت سے دلائل پائے جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، بے وقار، کمینے، عیب جو، چغل خور کی بھی بات مت ماننا۔ سورۃ القلم آیت نمبر 10 اور 11۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ سورۃ الہمزہ آیت نمبر 1۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، متفق علیہ۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں العزہ کے بارے میں بتاؤں؟ یہ غیبت و چغلی ہے جو لوگوں کی باتیں نقل کرتا پھرتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور پھر چغلی اور غیبت ان اسباب میں شامل ہوتی ہے جن کی بنا پر عذاب قبر ہوتا ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی بنا پر عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ ان میں سے ایک شخص تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا، متفق علیہ۔ غیبت اور چغلی اس لیے حرام کی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے مابین فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی و عداوت چل نکلتی ہے، اور پھر بد نظمی پیدا ہوتی ہے اور لڑائی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور حسد و کینہ اور بغض و نفاق پیدا ہوتا ہے، اور ہر قسم کی محبت و مودت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور تفریق و اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور خیانت و دھوکہ کا باعث بنتی ہے، بالکل بری اور معصوم لوگوں پر بہتان بازی کا باعث بنتی ہے، اور سب و شتم اور قبیح اشیاء کا باعث بنتی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ دونوں بزدلی اور کمزوری، نیچ پن کا عنوان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چغلی اور غیبت کرنے والا شخص اور بھی بہت سارے گناہ کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے جو اسے اللہ کے المناک عذاب اور ناراضگی و غضب کی طرف لے جاتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی الشیخ ابن باز رحمہ اللہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 237 تا 239۔ اور العزہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قریش کی زبان میں جادو کے معنی میں ہے، اور ایک قول ہے کہ یہ کذب اور بہتان کو کہا جاتا ہے۔ شیخ عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، میرا خاوند میری باتیں اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے اور پھر ان کی باتیں مجھے بتاتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے کئی بار خاوند کو کہا ہے کہ وہ ایسا مت کرے، لیکن وہ اس سے باز نہیں آتا، برائے مہربانی مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، اس عمل کو چغلی اور غیبت کہا جاتا ہے کہ خرابی پیدا کرنے کے لیے کلام نقل کی جائے۔ اس کی وعید کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، بے وقار، کمینے، عیب جو، چغل خور کی بھی بات مت مانو۔ سورۃ القلم آیت نمبر 11۔ یہ جہنمیوں کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ سورۃ الہمزہ آیت نمبر 1۔ اور ایک اثر میں یہ بات وارد ہے کہ چغل خور اور غیبت کرنے والا شخص ایک لمحہ میں اتنی خرابی پیدا کر دیتا ہے جو جادوگر 1 سال میں بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بلا شک و شبہ اس کی حرمت اس وقت اور بھی شدید ہوگی جب یہ عمل خامد اور بیوی اور اس کے رشتہ داروں کے مابین ہو۔ اس لیے خامد کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور تقوی اختیار کرتے ہوئے ایسے قبیح عمل سے باز آ جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، اور پھر اسے ان اسباب سے دور رہنا چاہیے جو اسے جلدی یا دیر میں عذاب سے دوچار کرنے والے ہیں، اور اسے جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور بہتان ترازی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور لوگوں میں خرابی پیدا کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ اس کی بجائے وہ صدق و سچائی اختیار کرے اور لوگوں کی عزت کی حفاظت کرے، اور اللہ کا خوف اور ڈر اختیار کرے، اور اللہ کی نگرانی کا یقین رکھے، کیونکہ وہ اللہ بڑی سخت سزا کا مالک ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الحلول الشرعیۃ للخلافات والمشکلات الزوجیۃ والاسریۃ، فتویٰ نمبر 42۔
اس لیے خاوند اپنی بیوی سے یہ مطالبہ واپس لے لے، اور اگر خاوند اس مطالبہ پر اصرار کرتا ہے تو پھر بیوی کے لیے حلال نہیں کہ وہ خاوند کی اس بات کو تسلیم کر کے لوگوں کی باتیں بتاتی پھرے، کیونکہ کلام نقل کرنے کی موافقت کرنا اس سے گناہ جاری رکھنے میں معاونت ہوگی، اور کلام نقل کرنے سے رک جانے میں اس معصیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر بیوی کو خدشہ ہو کہ اس نے اگر کلام نقل نہ کی تو پھر خاوند اور بیوی کے مابین مشکلات بڑھ سکتی ہیں، تو پھر خاوند کے اصرار پر کلام نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے خاندان کی کلام نقل کر سکتی ہے۔ مثلا وہ یہ کہے، وہ آپ کی تعریف کرتے تھے اور آپ کا ذکر خیر کرتے تھے، اس طرح کے الفاظ نقل کرے جو ان میں محبت و مودت قائم رکھنے کا باعث ہوں اور آپس میں الفت پیدا ہو، اور خاوند اور اس کے سسرال والوں کے مابین اختلافات ختم ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی خاوند کی اصلاح فرمائے اور آپ دونوں کو خیر و بھلائی پر جمع فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 101776۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔